ذریعہ ہے، اور میں جو دیکھ رہا ہوں باہر نکل کے لوگوں میں جاتا ہوں آتا ہوں باہر، تو باہر میں یہ دیکھ رہا ہوں دانش بھائی کہ نا عورت پردہ کر رہی ہے، الٹا پردہ تو چھوڑو، اس کا پردہ ہٹتا جا رہا ہے، اور نہ مرد دیکھنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ مطلب اگر مرد کو بولیں تو وہ عورت کا نام لے گا کہ یار ان کو بھی تو پردے کا حکم ہے، ان کو بولو گھر میں رکھیں اور پردوں میں رکھیں۔ عورت کو بولو تو عورت مرد پہ کہتی ہے کہ بہت اہم بات ہے یہ، اکثر عورت کے منہ سے سنیں گے آپ کہ لڑکوں کی نا آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، لڑکی کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عورت کی تو ہر چیز زینت ہے نا، بھلے اس کی انگلی کیوں نہ ہو، اگر وہ انگلی بھی کسی کو نظر آئے گی نا مرد کو، تو وہ زینت ہے مرد کے لیے، جوڑا بنایا نا اللہ نے بنایا۔ تو نہ مرد سدھر رہے ہیں نہ عورتیں سدھر رہی ہیں، اور فساد کی جڑ مجھے عورت ہی لگتی ہے۔ ظاہر ہے وہ جب یہ سب چیزیں نہیں کرے گی، پردے میں رہے گی، گھر میں رہے گی، طریقے کے کپڑے پہنے گی، اگر باہر نکلے گی بھی تو مرد کیوں بگڑے گا؟ پھر ایسا معاشرہ بھی خراب نہیں ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ سب سے پہلے میں پتہ کیا بولوں گا اس بارے میں؟ عورت کو گھر سے نکالا کس نے؟ سب سے بڑی وجہ عورت کے باہر نکلنے کی کون؟ خاندان۔ یہ خاندانی نظام ہے نا ہمارا جہیز والا، وہ نکال لیں عورتوں کو باہر۔ اب عورت کے دماغ میں کیا ہے؟ یار میں کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گی، میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوں گی، میں خود مختار بنوں گی میں۔ کیوں؟ عورت کو اتنے تانے دے دیے خاندانی نظام نے ہمارے، اگر عورت خدا نہ خواستہ جہیز لے کے نہیں آئی، خدا نہ خواستہ یا کم لے کے آ گئی، تو وہ عورت صحیح نہیں ہے۔ اس عورت پہ الزام بھی لگیں گے، اب ہر برائی اس عورت کے اندر نکلے گی۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے عورت ہے، وہ بیچاری نکلے گی صبح، وہ کیا کرنے نکلتی ہے پتہ ہے؟ وہ اپنا جہیز بنانے نکل رہی ہے۔ جس آدمی کی 3 لڑکیاں ہو جائیں یا 4 5، خدا نہ خواستہ ہے، ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرو اس پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بیٹی، لیکن میں معاشرے کے حساب سے بول رہا ہوں، خدا نہ خواستہ وہ تو بندہ گیا، کیوں؟ اس کو جیتے جی مار دیں گے۔ باپ تو بیچارہ ہے، پریشان ہو جائے گا، لیکن یہ معاشرہ اس کو جینے نہیں دے گا، پھر اتنا تنگ کر دے گا اس کو، اس پہ بوجھ بنا دے گا۔ ارے میاں کیا کر دیا یہ، کہاں سے جہیز پورا کرو گے؟ اب وہ بیچارہ تنگ آ گیا، وہ کیا کرتے ہیں پھر نکلتی بچیاں، ظاہر تو بچی نہیں سن سکتی، اپنے باپ کی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتی، وہ پھر بچی نکلتی ہے خود کمانا ہے، پھر خود پڑے گی بیچاری وہ۔ اب وہ جو ظاہر سے نکل لی باہر، پھر دیکھتے ہیں نئے نئے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بے حیائی پھیل لی۔ اگر کوئی ہمارے معاشرے میں بتا دے کہ بغیر جہیز کے ہم شادی کر لیں گے اس لڑکی سے، اور اس کو عزت بھی دیں گے، اور جو اس کی بےعزتی کرے گا اس کو ملے گی سزا، کیوں اتنی عورتیں نکلیں گی؟ کبھی نہیں نکلیں گی۔ کیوں کوشش کریں گی؟ کبھی نہیں کریں گے کوشش اس چیز کی۔ مرد ظاہر سی بات ہے، وہ جب کسی کی ماں اگر بولے گی، کسی تانے دے گی، بیٹا کس کی شادی کر لی تم نے؟ محبت کی شادی کی، کچھ کم سے کم لے کے تو آتا ہے، یہ تو کچھ لے کے ہی نہیں آئی۔ جب ماں اگر بولے گی ایسی بات ہے، پھر ماں بیٹے کو تو بولے گی، پورے خاندان میں گئے گی، خاندان والے الگ آ جائیں گے تماشا دیکھنے، ہاں بھائی کیا لے کے آئی جہیز میں؟ ہمارے یہاں تو پوری دکان لگتی ہے جہیز کی، ویڈیو بنتی ہے کیا کیا سامان آیا بھائی، پورا خاندان آ کے جمع، اچھا یہ سامان آیا۔ اگر اس میں ایک روبٹہ بھی کم ہو نا، ارے روبٹہ تو لیا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں بنائی ہوئی لوگوں نے، 4 مووی ویڈیو بن رہی ہے، کیمرے والے کھڑے ہوئے، کیمرہ مین کھڑے ہوئے، 4 ویڈیو بنا رہے، فوکس کیا ہوا بھئی یہ سامان ہے، یہ انگوٹھی، ارے کتنا زیور دے دیا، 2 لاکھ کا بس، ارے وہاں تو 3 لاکھ کا دیکھ کے آئے ہم، شرمندہ۔ ارے یار کاش 4 لاکھ کا ہوتا۔ پورے نظام ہمارے اس وجہ سے برباد ہوتے آ رہے ہیں، کیسے چلے گا نظام؟ اب وہ بیچاری عورت کا سوچتی ہے یار کم سے کم 4 5 سال تو کم سے کم میں جاب کروں، میں کم سے کم اپنا جہیز تو صحیح بناؤں، کیوں 4 5 سال کا کماؤں گی، پھر عزت سے 40 سال گزاروں گی اپنے خاندان میں، اپنے سسرال میں، تاکہ مجھے کوئی تانا نہ دے، کوئی یہ نہ بول دے کہ تم لائی کیا تھی۔ یہ باتیں ہوتی نا، انسان کو پاگل کر، ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے انسان، پاگل ہو جاتا ہے ان باتوں سے۔ یہ باتیں تو ہوتی ہیں جو انسان کو خودکشی کرنے میں مجبور رہتی ہیں، باتیں سنا تم کتنی دیکھو ویڈیو دیکھ رہے ہو کہ بیچاری عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں، پانی میں کسی نے چھلانگ لگا، کشتی میں بیٹھی ہوئی دیکھی نا، اکثر تم نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کشتی میں بیٹھی ہوئی کسی نے چھلانگ لگا دی، کیوں لے کے کیا آئی ہو؟ کون سنا رہی باتیں؟ یہ مسلمان عورتیں، ان کو تو سزا ہونے چاہیے، ان کو جس کے منہ سے نکل گیا تم لے کے کیا آئی ہو، ان کو سزا ہونے چاہیے۔ اصل میں حکمران، ہماری حکومت کا نظام صحیح نہیں ہے اس طرح، اگر واقعی میں صحیح ہوتا نا اگر،
تو ان کو سزا ہوتی تھی. تو یہ سزا کے مستحق ہیں یہ عورتیں جو اس طرح کی باتیں سنا رہی ہیں. کیوں؟ اس سے کیا ہو رہا ہے شروز؟ پورا معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے, برباد ہو رہے ہیں ہم لوگ اس چیز سے. عورت نکل رہی ہے نا, مجبوری ہے نا اس کی, کوئی تو مجبوری پوری کرے گا نا اس کی. کون پوری کرے گا بھائی؟ باپ ایک بیٹی کا جہیز بنا لے گا, 2 کا بنا لے گا, کتنی بیٹی کو بنائے گا وہ؟ خاندان میں وہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. ایک بات ہے, خدا نخواستہ خاندان میں کسی کی مستحق لڑکی ہے, اس کی شادی کرانی ہے, 2 بیٹیاں اس کی اپنی ہیں, تو وہ کیسے اس کے کرائے گا بیچاری جو مستحق لڑکی؟ وہ کیا کرے گی؟ کہیں تو نکلے گی نا وہ. اب اس کو پتا ہے خدا نخواستہ اگر میں کچھ لے گی نہیں گئی, بات ہے. یہ باتیں سنانے والی کون عورت ہے؟ یہ وہی عورت تو ہے جس کو پیچھے سے باتیں سننے کو ملی ہے. اگر وہ اس کا منہ اگر بند ہو جائے نا شروع سے, یقین کرو پورا معاشرہ بالکل ہوتا نا تنگے کی طرح, تیلی کی طرح بالکل سیدھا ہو جائے گا. لیکن نہیں, عورت کا منہ ہے تمہیں پتہ, 10 عورتیں بیٹھ جاتی, پھر برائیاں شروع. کتنا زیور, اتنا زیور, ابے میں تو اتنا زیور لے کے آئی تھی, تم اتنا کم کیسے لے کے آ گئی؟ ارے تمہاری بھول تو مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے, کہیں صحیح جگہ دیکھ کے شادی کرتے ہیں نا, کہاں شادی کر لی؟ اس سے اچھا تو وہ تھی وہاں شادی کر لیتے. اب عورت کا دل, اب وہ بھی پریشان. دیکھو یار, میرے باپ نے ایک تو مجھے دیا, ہم ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ بھی دے گا بھائی, عورت کو بھی لے گا اور پیسہ بھی لے کے. اب یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی بیٹی تو دے رہا ہے وہ, پیچھے سامان بھی دے گا. کیوں بھائی؟ کون بتا رہا ہے یہ بات ہے؟ کون لے کے آیا یہ بات ہے؟ یہ شیطان والی حرکت کہاں سے آئی ہے؟ کوئی ایکشن لینا چاہیے اس بات پر. اگر یہ چیز اگر تم دیکھو نا شروع, یقین کرو ختم ہو گئی نا, ہمارا پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. تم دیکھ نا یہ بات, یہ جہیز کا نظام تم ختم کر دو اور یہ منہ عورتوں کے بند کروا دو, کس طرح جو ہو نہیں سکتا, پورا معاشرہ سدھر جائے گا.